اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پری 9 اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ انفال کی رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کریں گے، اور اس رکوع کو آج ہم اپنے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ویڈیو لیکچرز کے اکارڈنگ میرا آج آخری لیکچر ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 15 سپٹمبر سے جیسے کہ اسکول اوپن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسکول میں ہی ملاقات کریں گے، اور تب تک آپ نے اپنے اس لیکچر کو کمپلیٹ کر کے ریڈی رکھنا ہے۔ آئیے اپنے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مدت سنت الاولین۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیں للذین ان سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں گے، یغفر تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لہم جو ما قد سلفا گزر چکا، وا اور ان اگر یعودو پھر وہی کریں گے، فقط تو پس تحقیق مدد جو گزر چکی ہے، مدد کا مطلب گزر چکی ہے، جو وقت گزر چکا ہے یا جو روایت گزر چکی ہے، سنت یا روش اولین پہلے لوگوں کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کل للذین کافروا کافروں سے کہہ دے کہ ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلفا، کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ تو لہٰذا اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا ہے انہیں اس کے حوالے سے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی حرکات وہی کام دوبارہ کرنے لگیں گے تو پھر جو اگلے لوگوں کا طریق جاری ہو چکا ہے، یعنی جو طریقہ پہلے لوگوں کے ساتھ اپنایا جا چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَاتِلُهُمْ اور ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا نہ رہے فتنتاً فتنہ، ویکونا اور ہو جائے الدین دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کا۔ فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دین کلہ للہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو، قاتلہم ان لوگوں سے لڑتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ لتکون فتنتم کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا اور اگر باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو پارٹ میں کر کے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پہلا پارٹ کیا ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین صرف اللہ کا، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور پھر اگلا حصہ کیا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور ان اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، اَنَّا کہ اللہ مولاکم تمہارا ساتھی ہے، نعمہ خوب مولا ساتھی، و نعمہ اور خوب نصیر مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں یا روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم تو خدا تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کفار منہ پھیر لیتے ہیں یا روگردانی کرتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انما جو کچھ غنم تم غنیمت لو من سے شیئن کسی چیز سے فَأَنَّا سو للہ اللہ کے واسطے خمسہ اس کا پانچواں حصہ وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے، ان اگر تم ہو آمنتم ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا اللہ پر عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم جس دن تقل جمعان دونوں فوجیں بھڑ گئیں، واللہ اور اللہ پر کلی ہر چیز قدیر قدرت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو مال غنیمت جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، جو مال غنیمت تم لاؤ، اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان فیصلے کے دن، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر جو ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ کے دن، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر بیٹی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مال غنیمت کی تقسیم کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں سے جو پانچواں حصہ ہے مال غنیمت کا، وہ کیا ہے کہ اس میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور یتیموں، غریبوں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی فیصلے کے دن، یعنی جس دن دونوں فوجوں کی آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئی، یعنی غزوہ بدر کے دن، جو مدد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو تو یہ کرو، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کا واضح اصول بیان کریں کہ پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو کہ مال غنیمت پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا مال ہوتا ہے جو کسی بھی جنگ کے دوران جو مفتوح فوج ہوتی ہے وہ فاتحہ فوج جو ہے وہ مفتوح فوج سے حاصل کرتی ہے، یعنی جو فوج ایسی دو فوجیں جو آپس میں جنگ کریں اور ایک فوج کی فتح ہو اور دوسری جو ہے وہ اس میں مفتوح ہوگی، تو مفتوح فوج جو بھی اپنا مفتوح قوم جو بھی اپنا مال و اسباب چھوڑے گی وہ تمام کا تمام فاتحہ قوم کے لیے مال غنیمت ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں اب ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وان اللہ لسمیع علیم۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس جب تم بالعدوۃ کنارے پر تھے، دنیا ادھر والے، وہم اور وہ بالعدوۃ کنارے پر تھے، قصویٰ پرلے والے دوسرے کنارے پر، والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے منکم تم سے، ولو اور اگر تم باہم وعدہ کرتے، لاختلفتم تو البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امرن جو کام کانا تھا مفعولن ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ ہلاک کرے من جو ہلاکا ہلاک ہو ان سے بیناتی دلیل پر، ویحیی اور زندہ رہے من جو حیا زندہ رہنا ہے ان سے بیناتی دلیل پر، وَإِنَّا اور بے شک اللہ لسمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اور جب تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، وَلَٰكِن لَا يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اور لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، لیہلک من ہلاکا
ان بینات و یحییٰ من حی ان بیناتی، تاکہ جو مرے یا جو مرے بصیرت پر یعنی حق جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق جان کر جیتا رہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ شک نہیں اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس جب یُرِيكَهُمْ تمہیں دکھایا انہیں اللہ نے فی میں منامکا تمہاری خواب میں قلیلاً تھوڑا کر کے، ولو اور اگر اراکہم تمہیں دکھاتا انہیں کثیراً زیادہ کر کے، لفشلتم تو تم بزدلی کرتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑتے، فی الامری معاملے میں، ولیکن اور لیکن اللہ سلمہ بچا لیا، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو۔ تو از یریکہم اللہ فی منامکا قلیلاً، اور اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، ولو اراکہم کثیراً لفاشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم، اور اگر تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے یا سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذْ جب یُرِیکُمُہُم اِذِ الْتَقَیْتُم فِی أَعْیُنِکُم قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُم فِی أَعْیُنِہِم لِیَقْضِیَ اللَّہُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّہِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تو وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُہُم وہ تمہیں دکھلائے، اِذ جب التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، فی میں اعینکم تمہاری آنکھ میں، قلیلاً تھوڑا، ویقللکم اور تھوڑے دکھلائے تمہیں، فی میں اعینہم ان کی آنکھیں، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ امرن کام، کانا جو تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، والا طرف اللہ ترجعو لوٹنا ہے امور تمام کاموں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور کرنا تھا اسے کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں کی نظروں میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور تاکہ جو کام خدا کو منظور کرنا تھا اس کو کر ہی ڈالے، اور تمام کاموں کا رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو رکوع نمبر 44 کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز میں جو کویسچنز ہیں وہ بھی اسی ٹرانسلیشن میں سے لیے گئے کویسچنز ہیں، آپ نے انہی آیات میں سے ان کویسچن کے آنسرز کرنے ہیں اور اس رکوع کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور نیکسٹ اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اسکول میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔